مولا کے تمام عزاداروں کا اس بارگاہ میں آیا منظور مقبول فرما۔ الہی محمد والے محمد کا واسطہ جتنے مومنین مومنات صفِ عزا پہ آئے ہیں میرے مولا، ان کا گزرا ہوا ہر لمحہ اپنی عبادت میں شمار فرما۔ الہی محمد والے محمد کا واسطہ جو مومنین مومنات بیمار ہیں، جناب سجاد کی بیماری کا واسطہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ الہی محمد و آل محمد کا واسطہ سید حسنین رضا رضوی بیمار ہیں میرے اللہ، تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ سید زادے کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ ملک تنویر الحسن کی اہلیہ بیمار ہیں، حال ہی میں ان کو آپریشن ہوا ہے، حجت خدا امام زمانہ کا واسطہ میرے مولا اس مومنہ کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ اور جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں میرے اللہ سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ جن مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں میرے اللہ تجھے حجت خدا کا واسطہ سب مومنین مومنات کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ امام زمان علیہ السلام کا واسطہ میرے مولا امامیہ شاہ رجب کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ الہ محمد والے محمد کا واسطہ جو مومنین بے روزگار ہیں میرے مولا ان کو مناسب روزگار مہیا فرما۔ جو مومنان کاغذات کی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں میرے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ حجت خدا کا واسطہ جو مومنین اس عزاداری میں تعاون کر رہے ہیں، جو نظر و نیاز دیتے ہیں، جو نظر و نیاز پکاتے ہیں، لاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، ادا خانہ سجاتے ہیں، جو بھی خدمت کر رہے ہیں میرے اللہ سب کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما۔ الہی محمد و آل محمد کا واسطہ پوری کائنات میں محبان آل محمد کی حفاظت فرما، اور خصوصی طور پہ پاکستان میں میرے مولا عشر محرم الحرام اور شب عاشور میرے اللہ ہم تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں میرے مولا خیر و عافیت کے ساتھ وہ سال انجام پائے۔ دشمنان اسلام دشمنان عزاداری کو میرے مولا نیست و نابود فرما، وارث زمانہ کائن آل محمد کا ظہور جلب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين الشرفاء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بشمار ضربة عدي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين في التوراة إعلانه وفي الزبور اشتهاره وفي الإنجيل إظهاره وفي القرآن كل شيء أحصيناه في إمام مبين أما بعد فقد قال الله جل شانه في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ صلوات محمد تکبیر نعرہ چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات پر محمد و آل محمد۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے لم یزل ولا یزال کے لیے جس کا تخت اقتدار و عظمت
ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا انشاءاللہ۔ اور درود السلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضی مجتبی اور پاکیزہ بندوں پر کہ جن سے نسبت پا کر درود کو یہ عزت ملی کہ وہ جزو نماز قرار پایا۔ حمد و ثنا کے بعد میرے تمام مسلمان سامعین، 1442 ہجری کا عشرہ محرم الحرام بسم اللہ امامیہ شاہ نجف پیرس کے زیر انتظام منعقد ہو رہا ہے، اور آج ہماری اس عشرہ محرم الحرام کی گفتگو نامے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ ذات پروردگار نے ارشاد فرمایا، مسلسل ہم اسی آیت مبارکہ پر گفتگو کر رہے ہیں، اور آج میں آپ کو نتیجہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری فضائل کی آخری مجلس ہے۔ بسم اللہ 28واں پارہ سورہ تغابن میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے، فآمنوا باللہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ مسلسل ہم قرآن مقدس سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم شیعان حیدر کرار نے توحید پروردگار کا اقرار کیا تو ہم نے کلمہ زبان کے جاری کیا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد جب ہم نے اقرار نبوت مصطفیٰ کیا تو ہم نے کلمہ پڑھا محمد رسول اللہ، اور جب ہم اس نور پر ایمان لائے کہ جس نور کو اللہ نے نازل کیا ہے تو ہم نے کلمہ پڑھا علی ولی اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا علی ولی اللہ۔ تو مسلمانوں کسی مغالطے میں نہ رہنا کہ یہ جو نور ہے جو رسول کے ساتھ آیا ہے، جو نور ہے جو رسول کے ساتھ خلق ہوا ہے، جو رسول کے ساتھ آیا ہے، یہ الگ سے کوئی نور نہیں ہے، یہ رسالت کا حصہ ہے۔ یہ جو نور ہے یہ الگ سے کوئی نور نہیں ہے، یہ نور رسالت ہے، یہ جزو رسالت ہے۔ سیاستہ میں لکھا ہوا ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے، میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ تو مسلمانوں جس علی کو رسول کہتے ہیں، علی تو میں تو، سے نور نہیں ہے، یہ نور رسالت کا حصہ ہے۔ اور پھر لطف یہ ہے کہ جب سے نور مصطفیٰ ہے، تب سے نور مرتضیٰ ہے، تب سے نور حسن مجتبیٰ ہے، تب سے نور سیدہ ہے، تب سے نور اہل بیت ہے۔ کیونکہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پانی علیحدہ تھا، آدم کی مٹی علیحدہ تھی۔ میرے آقا امیر المومنین فرماتے ہیں کنت وسیا و آدم بین الماء والطین، میں علی اس وقت بھی وسیع رسول تھا جب آدم کا پانی علیحدہ تھا، مٹی علیحدہ تھی۔ الگ سے نور نہیں ہے۔ اور پھر لطف یہ ہے، ایک بندہ کہتا ہے جی میں 100% اللہ کو مانتا ہوں لیکن وہ ذات رسول کو نہیں مانتا، تو توحید کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بندہ جی کہ میں 100% اللہ کو بالکل صحیح مانتا ہوں اور رسول خدا کو بھی 100% صحیح مانتا ہوں، اگر وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، وہ رسول کو بھی مانتا ہے، لیکن اگر وہ میرے مولا علی کی ولایت کا منکر ہے تو نہ اللہ کرنے کا فائدہ ہے، یا رسول اللہ کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ فائدہ کب ہوگا جب علی کو ولی مانا جائے گا، جب علی کو علی مانا جائے گا۔
रसूलुल्लाह के बाद अली इब्न अबी तालिब को वली मानते हैं, हम मेरे आका अमीरुल मोमिनीन को अली मानते हैं, तो ये जरूरी है। और फिर कौन बताएगा कि अल्लाह का मकाम क्या है? अरे कौन बताएगा कि मकाम मुस्तफा क्या है? हमको कौन बताएगा कि मकाम मुर्तजा क्या है? किसी मौलवी का इतना ज़हनी नहीं है कि वो अज़मत अली तक रसाई हासिल कर सके, कि वो अज़मत अली तक पहुंच सके। किसी आलिम का ये ज़हनी नहीं है कि वो अज़मत मुस्तफा तक पहुंच सके। शायद इसीलिए हमारे अइम्मा ने फरमाया है कि अल्लाह की मारिफत को कमा हक़ हो, या अली समझता है या रसूल समझता है, और अज़मत रसूल को कमा हक़ हो, या अल्लाह समझता है या अली समझता है, और अज़मत अली को या अल्लाह समझता है या मुस्तफा समझता है। पीछे जगह जरा तंग हो गई है, इधर आगे की तशरीफ ले आए ताकि किबला का खिताब आसान तरीके से जरा सलवात पढ़ के आगे आगे हो जाए थोड़े से। बहुत तंग हो गई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। जरा उठ के आगे आ जाए, बाहर से आने वाले दोस्तों को तकलीफ ना हो जाए। अपनी बड़ी जगह खाली है यहाँ, आगे आगे आ जाए ताकि एक दफा माहौल मान जाए। सलवात पढ़ रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ठीक है ना, कोई भी अंदाजा शादी इहाता फ़ज़ाइल मुर्तज़ा का कोई नहीं कर सकता, मकाम मुस्तफा का इहाता कोई नहीं कर सकता। कहो तो यहाँ एक रुबाई सुनाता जाऊं। कबीर खुद पे खाले की रज़ा मालूम होती है, कबीर खुद पे खाले की रज़ा मालूम होती है, नबी की और हैदर की विला मालूम होती है। फिर सुनो एक बारी, कबीर खुद पे खाले की रज़ा मालूम होती है, नबी की और हैदर की विला मालूम होती है। जहाँ पे इंतहा देखी रसूलों की बुलंदी की, जहाँ पे इंतहा देखी रसूलों की बुलंदी की, वहाँ से इब्तदा मुश्किल कुशा मालूम होती है। उन लोगों पे जो यादे अली को छोड़ के सिर्फ मज़ाक़ करते रहे। नारे माशाअल्लाह। इसीलिए ना ये बच्चा कह रहे नारा मार रहा है ना, इसीलिए मेरे आका ताजेदारे मदीना काली कमली वाला बल जहर की जुल्फ़ मारा। मेरे आका अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के बारे में कहते हैं, मौला फरमाते हमारे सब आइम्मा ने कहा है कि हमारी विलायत का दम धरने वालों, जब तुम्हारा दिल हमारी विलायत में धड़के, जब तुम्हारा दिल हमारी विलायत में धड़के, तो घर जाके माँ के कदमों को चूमा करो और कहा तो अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने मेरी विलायत में खयानत नहीं। ये शराफत की अलामत है, ये अलामत शराफत है। इसी से तो नस्ब तय होता है कि हलाली कौन है और हरामी कौन है। ठीक है ना, मेरी रात की गुफ्तगू आप लोगों के ज़हन में है। रात हमने अर्ज किया था कि जो मौला अली को वली मानता है, जो मौला अली को सखी मानता है, जो मौला अली को करीम मानता है, जो मौला अली को कसीमुन नारे वल जन्नह मानता है, जो मौला अली को सिद्दीकी अकबर मानता है, जो मौला अली को फारूकी आज़म मानता है, जो मौला अली को आयत कुबरा मानता है, जो मौला अली इब्न अबी तालिब को बाब हिद्दा मानता है, जो अली इब्न अबी तालिब को यासूबुद्दीन मानता है, जो अली इब्न अबी तालिब की विलायत का इकरार करता है और नमाज को पढ़ता है, नमाज को कायम करता है, वो मोमिन है। रात मैंने 7 आयतों से साबित किया कि जो अल्लाह को मानता है, मुस्तफा को मानता है, मौला की विलायत का इकरार करता है, वो मोमिन जन्नत में जाएगा। अच्छा, सिर्फ मैंने आगे बढ़ गई है, फिर मौला अली के फज़ाइल की मेराज करवाऊंगा आपको। अच्छा, अब रसूल का जो मुनकर है वो काफिर है, हमको बता दो जो कुरान से काफिर जहन्नम में जाए, वो तो बेचारा आप ले आने से लगा होना। ठीक है ना, तो वो किसी की कोई मदद कर ही नहीं सकता। और इसी तरह तीसरी कैटेगरी के मौला अली इब्न अबी तालिब, जो हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, जो उनका मुनकर है,
جو ان کی ولایت کا منکر ہے، جو ان کے منصوص من اللہ امام ہونے کا منکر ہے، جو علی کی خلافت بلا فصل ہونے کا منکر ہے، ٹھیک ہے نا، جو ان کے معصوم ہونے کا منکر ہے، اصطلاح اسلام میں اس کو منافق کہتے ہیں، اصطلاح اسلام میں اس کو منافق کہتے ہیں۔ میں پہلی آیت پڑھ رہا ہوں علی کے دشمن کے لیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے آمنہ بلال بشارت دے دو منافقین کو کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ علی کے دشمن کے لیے کیا ہے؟ وقت دینے والا تھا۔ ساتھ آیتیں سناؤں گا، پھر آگے تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ پہلی آیت ہے، جو منافق ہے اللہ فرماتا ہے وہ جہنمی ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو مولا علی کا دشمن ہے، جو علی کا دشمن اس کو منافق کہتے ہیں، جو آل محمد کا دشمن ہے اس کو منافق کہتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا۔ اب اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ نے وعدہ، توجہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں سے اور منافقہ عورتوں سے۔ صرف بندے مولا علی سے دشمن نہیں تھے، عورتیں بھی تھیں۔ اللہ نے عورتوں کا بھی ساتھ نہ لیا کہ جو بندہ علی کا دشمن ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، تے جیڑی عورت علی دی دشمن ہے، جیڑی عورت علی نہ لڑتی ہے، جو عورت علی کے مقابلے میں آتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ بھی منافقہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں منافق مردوں کو بھی، منافقہ عورتوں کو بھی اور سارے کافروں کو بھی جہنم میں ایک جگہ رکھوں گا۔ کیونکہ مولا علی کے دشمنوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یہ قرآن کی میں نے دوسری آیت پڑھی، پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے تیسری آیت ان اللہ جامع المنافقین والکافرین جہنم جميعا۔ سورۃ نساء کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یقین کر لو کہ اللہ جمع کرے گا منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں، سب منافقوں کو سب کافروں کو اللہ جہنم میں اکٹھا کر دے گا۔ یہ میں نے تیسری آیت پڑھی اور چوتھی آیت سنو، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ یہ بھی سورۃ نساء کی آیت ہے۔ یہ ایسا عذاب ہے مسلمانوں جو اللہ نے اپنے دشمن کے لیے بھی نہیں رکھا، اپنے حبیب کے دشمن کے لیے بھی نہیں رکھا۔ اللہ نے اپنے دشمن سے کہا کہ وہ جہنم میں جائے گا، دشمن مصطفیٰ کے لیے کہا کہ وہ جہنم میں جائے گا، اور علی ولی کے دشمن کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ اللہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ اب یہ پانچویں آیت اللہ فرماتا ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ۔ سورۃ الفتح کی آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتا اور میں عذاب کروں گا منافق مردوں کو، منافقہ عورتوں کو، مشرک مردوں کو، مشرکہ عورتوں کو میں جہنم کا عذاب کروں گا۔ اب اگلی آیت سنو، چھٹی آیت، اب اللہ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا لما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اس کا ترجمہ بھی کروں گا، 2 منٹ یہاں روکوں گا ماشاءاللہ۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ قالت الاعراب آمنا۔ یہ جو عراقی ہیں یہ تیرے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ یہ ایمان ہے نا، تو بندہ رسول کے پاس جائے اور جا کر کہے کہ میں ایمان لایا۔ یہی تو یہ آگے کہہ رہے ہیں رسول کو، کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا، ہم ایمان لائے۔ جب یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ قل لم تؤمنوا، اے رسول انہیں کہو کہ تم ایمان نہیں لائے۔ بیچارے آتے ہیں رسول کو خوش کرنے کے لیے، اگر کہتے قالوا آمنا کہ ہم ایمان لائے، اب قرآن کہتا ہے قل لم تؤمنوا، اے رسول ان کو کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔
اسلام لائے. اللہ کہتے ہیں ان کا ایمان قبول نہیں ہے، ان کا اسلام قبول ہے. میں کہتا ہوں اللہ یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں جو آتے کہتے ہم ایمان لائے، تو کہتے رسول ان کو کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے، تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ کہتے ہیں نبی ان کا اسلام قبول ہے، ان کا ایمان قبول نہیں ہے. اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ اگر ایک بات کہیں تو سچے ہیں، دوسری بات کہیں تو جھوٹے ہیں. یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں، انہی کو تو منافق کہتے ہیں، انہی کو تو منافق کہتے ہیں. ایک بات کہیں تو سچے، ایک بات کہیں تو جھوٹے. اللہ تو ان کا اسلام مانتا ہے، ان کا ایمان کیوں نہیں مانتا؟ اب قرآن نے آگے کیا کہا؟ اللہ کہتے ہیں اللہ یدخل الایمان فی قلوبکم، کہ ایمان ان کے دلوں میں آیا نہیں ہے. تو پتہ چلا جب تک زبانی الفاظی لڑی ہے، جب تک زبانی جو ہے یہ لفظی لڑی ہے تو اسلام ہے. اگر جو زبان سے کہتا ہے وہ دل میں اتر جائے تو اس کو ایمان کہتے ہیں. ایک ہے زبانی کلامی تو اسلام، اگر دل میں عقیدہ اتر جائے تو ایمان. یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ زمانہ رسالت میں اتنی تعداد میں تو منافق تھے نا کہ اللہ کو سورہ منافقون نازل کرنا پڑا. اتنی بڑی تعداد میں منافق تو تھے کہ اللہ پورا سورہ منافقون نازل کرنا پڑا. اب منافق زمانہ رسالت میں تھے، یہ بعد میں پیدا نہیں ہوئے. تو سورۃ بقرہ سے پھر ایک آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں سے پہنچاتے ہیں پیغمبر کے پاس، آ کر کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم یوم آخرت پر ایمان لائے. قرآن کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں. پیغمبر کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم قیامت کے دن پر ایمان لائے. اللہ کہتے ہیں یہ مومن نہیں ہے. ارے پیغمبر کے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں مومن نہیں ہے. چہرے پیغمبر کی زیارت کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں مومن نہیں ہے. رسول کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کہتے ہیں مومن نہیں ہے. پیغمبر کو وضو کرواتے ہیں، قرآن کہتے ہیں مومن نہیں ہے. اللہ یہ مومن کیوں نہیں ہے؟ پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، پیغمبر کے چہرے کو دیکھتے ہیں، پیغمبر کے ساتھ رہتے ہیں، یہ مومن کیوں نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ کلمہ پڑھ کے اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. یہ دھوکہ دیتے ہیں. اب توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور صاحبان ایمان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، لیکن یہ عقل ہی نہیں ہے. تو ایک ہے منافق کی یہ علامت، اور دوسری علامت اللہ نے اسی رکوع میں کہی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب منافقوں کا کہا جائے کہ فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو مسلمانوں پتہ چلا قرآن سے کہ منافق جو ہے کبھی فساد کے نام پہ فساد نہیں پھیلاتا، اصلاح کے نام پہ فساد پھیلاتا ہے. مومنوں ان منافقوں سے ہوشیار رہنا، ان منافقوں کو اپنی صفوں میں گھسنے نہ دینا، کیونکہ چولے بدل بدل کے آتا ہے. خدا کے لیے ارے چولے بدل بدل کے آتا ہے منافق. کسی کے لباس پہ نہ جانا، کسی کے لباس پہ نہ جانا، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں نا جتنا طوطا باغ کو نقصان دیتا ہے اتنا اور کوئی پرندہ باغ کو نقصان نہیں دے سکتا. طوطا سب سے زیادہ باغ کا نقصان کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ طوطے کا رنگ باغ کے رنگ سے ملتا جلتا ہے. تو مومنوں اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا، کسی مومن کو گھسنے نہ دینا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی منافق تم میں گھس کر ولایت کے نام پر یا جاداری کے نام پر آپس میں مومنوں کو لڑا نہ دے. آپ توجہ فرما رہے
شاہ جی جب تک ہمارے پاس 3 سکون ہیں نا، 3 قلعے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت شیعوں کو ہلا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت شیعوں کو جھکا نہیں سکتی۔ ارے تم کیا جھکاؤ گے ہمیں؟ تمہارے باپ و دادا مر گئے، تمہارے اجداد مر گئے، تم تو علی کو نہ جھکا سکے، جبکہ ہر دور میں حکومت کی طاقت علی کے خلاف، دولت کی طاقت علی کے خلاف، اخباروں کی طاقت علی کے خلاف، مولویوں کی طاقت علی کے خلاف، بنو امیہ کی طاقت علی کے خلاف، حامی عباسی کی طاقت علی کے خلاف، متوکل کی طاقت علی کے خلاف، منصور دوانگی کی طاقت علی کے خلاف، منبروں کی طاقت علی کے خلاف، خطیبوں کی طاقت علی کے خلاف۔ لیکن میرے مسلمان سامعین، 1400-1500 سال ہو گئے، خطیب مر گئے، منبر ٹوٹ گئے، تبرہ بھیجنے والے ختم ہو گئے، بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا، بنی عباس کا خاتمہ ہو گیا، متوکل کا خاتمہ ہو گیا، لیکن علی تعلیمی علی تھا، علی آدمی تھا۔ آپ کی محبت ہے، آپ کی عقیدت سلامت رہے۔ میں سید ہر وقت آپ لوگوں کو دعا کرتا ہوں، بڑا خوبصورت سماعت فرما رہے ہیں۔ ارے تم کیا چھپاؤ گے ہمیں؟ ان منافقوں سے ہوشیار رہنا۔ لباس بدل بدل کے آتا ہے منافق، چولے بدل بدل کے آتا ہے منافق۔ ارے جتنا اسلام کا نقصان منافق نے کیا ہے، جتنا اسلام کو نقصان مشرکین نے نہیں کیا، کفار نے نہیں کیا، یہ ساری جتنا بھی عالم اسلام پریشان ہے، یہ منافقوں کی وجہ سے پریشان ہے، یہ منافقوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو میں کہتا ہوں شیعوں یقین رکھنا، 3 چیزوں سے وابستہ رہنا۔ ہمارے 3 قلعے ہیں، جب تک یہ مضبوط ہیں، شیعوں کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے۔ اور وہ کہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو مضبوط قلعہ ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ ولایت علی کے کمپرومائز نہ کرنا۔ سب سے پہلا مضبوط قلعہ ولایت علی ہے، دوسرا مضبوط قلعہ جو ہے وہ عزاداری امام حسین ہے، یعنی ماتم امام حسین ہے، اور تیسرا مضبوط قلعہ جو ہے وہ نظام مرجعیت ہے، وہ نظام مرجعیت ہے۔ ہماری سبوں میں اگر کوئی بندہ ولایت کے منکر ہے یا عزاداری کا منکر ہے، جو مرجعیت کا منکر ہے، سمجھ جانا وہ عزادار نہیں ہے بلکہ وہ غدار ہے، وہ غدار ہے، جو عزاداری کا منکر ہے۔ پیچھے انتظامیہ کہہ رہی کہ جگہ بڑی تنگ ہو گئی ہے، اگر حال خالی آگے تشریف لے ہیں، بہت جگہ ہے جناب، پلیز سلوات بھی پڑھ رہے ہیں اور آگے آ جائے کیونکہ جگہ ذرا پیچھے تنگ ہو گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پلیز پیچھے والے آدمی بالکل ہل نہیں رہے، اگر آگے آگے آ جائیں، بار بار یہ میں ریکویسٹ کی جائے آپ سے جناب علی، جو نوجوان ہے ذرا اٹھ کے آگے آ جائیں، جگہ خالی پڑی ہے، پلیز جناب علی سلوات پڑھیں اونچی آواز سے محمد و آل محمد پہ جناب علی۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ آپ کی توجہ ہے مومنین، سماعت فرما رہے ہیں، آپ توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ جو ولایت علی، پتھروں سے تم خدا مانگتے ہو، اس کے چراغوں سے کیا مانگتے ہو، اور تو کی عدالت سے کیا مانگتے ہو، تیرے ولایت سے حیا مانگتے ہو، زبان میں کچھ اندر کچھ اور ہے، شیطان سے جنت کا پتہ نہ
मोमिन मास्क पहन ले, वैसा ना कुछ ऐसे हो जाए, मास्क जरा पहन के बैठ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, ठीक है, बात समझ आ रही है? शाह जी, हमारे 3 सबूत हैं। सबसे पहले विलायत अली, आज़ादारियत सैयद शुहदा और निज़ाम मरजाइयत, ये तीनों चीजें हमने नहीं बनाई। विलायत अली हमको मुस्तफा ने दी है, हमने खुद नहीं बना ली है। विलायत मुर्तज़ा हमको रसूल खुदा ने दी है। विलायत हमें आले मोहम्मद ने दी है। आज़ादारी हमको आले मोहम्मद ने दी है। निज़ाम मरज़ियत हमको आले मोहम्मद ने दी है। फरूए दीन में हर हमें तकलीफ करना चाहिए, हमें उलमा को फॉलो करना चाहिए, हमें मुज्तहिदीन को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई बंदा ये कहता है ना मैं किसी मौलवी की तकलीफ नहीं करता, मैं किसी मुज्तहिद की तकलीफ नहीं करता, मैं तो इमाम की तकलीफ करता, मैं इमाम की तकलीफ करता हूँ, उसको बताना इमाम की तकलीफ नहीं होती, इमाम की बैत होती है। अली के मलंग दा तसव्वुर अली है, अली के मलंग दा तसव्वुर अली है। तसव्वुर मोहब्बत तो खाली नहीं होता, और अली का मलंग बस अली का मलंग है, और हर देगी चमचा मसाली नहीं होता। अदूए अली नू मलंग ताड़ गिनदा है, अदूए अली नू मलंग ताड़ गिनदा है। मुनाफिक कदे भी मवाली नहीं होता, हजार हज करके भी मुनकर अली का हरामी रहंदा है, हलाल नहीं रहंदा। आपसे तवज्जो फरमाई, ठीक है ना? क्योंकि तकलीद इमाम की नहीं होती, तकलीद मुज्तहिद की होती है। अरे इमाम की बैत होती है। हम क्यों कहते हैं कि फरूए दीन में तकलीद करो, उलमा को फॉलो करो? इसकी वजह क्या है? हम असल में ये चाहते हैं कि तुम उलमा से दोस्ती करके, उलमा से प्यार करके तुम्हारी तरबियत हो सके, तुम तरबियत पाकर इमाम की बैत के काबिल हो जाओ। तरबियत पाके बैत इमाम के काबिल हो जाओ, बैत इमाम के काबिल हो जाओ। तो मेरे मुसलमान सामईन, जब तक हमारे पास विलायत अली है, जब तक हमारे पास आज़ादारी सैयद शुहदा है, जब तक हमारे पास निज़ाम मरज़ियत है, हमें कोई भी दबा नहीं सकता है, हमें कोई भी दबा नहीं सकता है। मैं कहता हूँ जब वो मरहब जो खैबर के यहूदी थे वो हमको न दबा सके, तो ये सारा इस्राइल और जब इकट्ठे हो जाए, जब तक हुसैनी है कोई हमें दबा नहीं सकता। तो हमें मुज्तहिदीन की फरूए दीन में तकलीद करनी चाहिए, क्योंकि बैत जो होती है वो इमाम की होती है। और फर्क पता क्या है? मौलवी में, मुज्तहिद में और इमाम में फर्क क्या होता है? मुज्तहिद फतवा देता है, इमाम हुक्म देता है। इमाम फतवा नहीं देता, इमाम हुक्म देता है, फतवा आलिम दीन देता है। तो मुसलमान इस्लाम होशियार रहना मुनाफिकों से। मुनाफिक हमारी सफों में घुस के कहीं हमारे इत्तेहाद को पारा पारा न कर दें। ये सारा आलम इस्लाम परेशान है मुनाफिकों की वजह से। रात की गुफ्तगू जिनके ज़हनों में है, मैंने कहा था कि ये तो एहसान है अबू तालिब के बेटे का कि जिसने मोमिन और मुनाफिक की पहचान दे दी। ठीक है ना? समझ आ रही है? ये एहसान है अबू तालिब के बेटे का शादी, जिसने मोमिन और मुनाफिक की पहचान दे दी। अरे ज़माना रिसालत में इतने तो मुनाफिक थे कि अल्लाह को सूरह मुनाफिकून नाज़िल करना पड़ा। और फिर लुत्फ़ ये है कि सूरह मुनाफिकून में अल्लाह ने किसी मुनाफिक का नाम नहीं लिया, अरे सिफ़तें बताई हैं। किसी मुनाफिक का शादी नाम नहीं लिया, उन्होंने आदता रसिया ने उनकी सिफ़तें बताई हैं। यही वजह है मुसलमानों, नबी बिल्कुल दावे से कह रहा है, यही वजह है कि सूरह मुनाफिकून के नाज़िल होने के बाद जो मुनाफिक थे ना वो परेशान रहने लग गए थे कि इससे मुराद कहीं हम न हो, इससे मुराद कहीं हम न हो, इससे मुराद कहीं हम न हो। मुनाफिकों ने ये वतीरा बना लिया था कि जब भी वो बसने रिसालत में आते थे तो वो अली के करीब बैठते थे।
علی کے قریب بیٹھتے تھے. پتہ علی کے قریب کیوں بیٹھتے تھے؟ علی کے قریب بیٹھ کر وہ اندازہ کر لیا کرتے تھے جو جتنا علی کے قریب ہوتا سمجھ جاتے یہ مومن ہے, جو جتنا دور ہوتا سمجھ جاتے وہ منافق ہے. تو نبی کہتے صحابہ خوش نصیب تھے کہ علی ان میں موجود تھے. وہ تقرب علی سے یہ اندازہ کر لیتے تھے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. آج بظاہر علی ہم میں موجود نہیں ہے, ہم سیرت صحابہ پر عمل کرتے ہوئے گلی گلی جگہ جگہ ہر راستے میں علی 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 کہتے کہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. سلامت رہیں. ہم بھی سیرت صحابہ پر عمل کر رہے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں كنا نعرف المنافقین ببغضهم علی بن ابی طالب. سارے صحابہ کہتے ہیں ہم بغض علی سے پہچان لیتے تھے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. ایک کسوٹی ہمارے پاس بھی ہے, جب ہم نے مجمع میں دیکھنا ہو ان میں مومن کون ہے, ان میں منافق کون ہے, یا ان میں حلالی کون ہے, ان میں حرامی کون ہے, ہم علی کا نعرہ لگاتے ہیں جو خوش ہو جاتا ہے ہم سمجھتے حلالی ہے, جس کا رنگ اڑ جاتا ہے ہم اچھا حرامی ہے. جو تیروں تبر کے گمشان میں ہنستا ہے, جو تیروں تبر کے گمشان میں ہنستا ہے, جب موت سے لڑتا ہے اس آن میں ہنستا ہے. مولا تیرے حیدر کے انداز نرالے ہیں, محراب میں روتا ہے میدان میں ہنستا ہے. یہ علی جو مومن و منافق کی پہچان ہے, جو حلالی اور حرامی کی پہچان ہے. کون؟ علی بن ابی طالب. یہ علی کون ہے مسلمان؟ یہ علی کون ہے شاہ جی؟ یہ علی وہ ہے جو پربردہ یا ہوش رسالت ہے. علی سننا چاہتے ہو نا, سارا قرآن آپ کی نظر کر دوں گا. یہ علی کون ہے جو پربردہ یا ہوش رسالت ہے. یہ علی کون ہے جس نے زبان رسالت کو چوسا ہے. یہ علی کون ہے جو بچپن میں رسول کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. سلام ہے یا یہ علی کون ہے جو بچپن میں رسول کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. یہ علی کون ہے جو مقام افتخار میں کہتے تھے ھذا صفۃ العلم ھذا العاب رسول اللہ ھذا ما سکت رسول اللہ اے سکت سکا. اور سننے والوں مجھے علی کا سارے کا سارا علم العاب رسول کا صدقہ ہے. ھذا صفۃ العلم ھذا العاب رسول اللہ. یہ مجھے علی کے بعد جتنا بھی علم ہے نا یہ العاب رسول کا صدقہ ہے. اب علی کیا کہتے ہیں کہ مجھے رسول نے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. میں قربان جاؤں علی کی بصیرت پہ. اور علی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے رسول نے علم ایسے دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے, جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے. کیونکہ دودھ ہزاروں تبدیلیوں کے بعد ہائے ہائے دودھ ہزاروں تبدیلیوں کے بعد بچے کے ذہن میں منتقل ہوتا ہے. ماں پہلے غذا کھائے گی, پھر غذا ہضم ہوگی, پھر وہ خون بنے گا, پھر وہ دودھ بنے گا, پھر وہ بچے کے ذہن میں منتقل ہوگا. مولا فرماتی ایسے نہیں دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے, بلکہ مجھے علم رسول نے ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. یہ جب باہر سے لاتا ہے اس میں تبدیلی نہیں کرتا, اس میں تغیر نہیں کرتا, جیسے باہر سے لاتا ہے ویسے بچے کو دے دیتا ہے. علی کہتے محمد نے
ویسے ہی علی کو عطا کر دیا. یہی وجہ ہے مسلمانوں ہمارا علی وہ جو نور جس پر ایمان واجب ہے لانا, وہ نور جس پر ایمان لانا واجب ہے. ہمارا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس کو ہم ولی مانتے ہیں, جس کو ہم علی مانتے ہیں, کائنات میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں, صرف صحابہ میں نہیں, باوجود رسول انبیاء میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو علی کا مقابلہ کر سکے. انبیاء میں بھی کوئی نہیں ہے, آدم سے عیسیٰ تک علی جیسا کوئی نہیں. تو جب انبیاء علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو مکے اور مدینے کے چھوٹے چھوٹے بندے علی کا کیا مقابلہ کریں گے؟ اللہ اکبر. جب انبیاء علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, مکے اور مدینے کے چھوٹے چھوٹے بندے کیا مقابلہ کریں گے؟ نہ کوئی علی کی ذات کا مقابلہ کر سکتا ہے, نہ کوئی علی کی صفات کا مقابلہ کر سکتا ہے, نہ کوئی علی کی عبادت کا مقابلہ کر سکتا ہے. علی کی عبادت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, ارے نبی بھی نہیں کر سکتے. علی کی عبادت کا مقابلہ, علی کے قیام کو چھوڑو, علی کے رکوع کو چھوڑو, علی کے سجدے کو چھوڑو, فقط ایک ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. ایک ضربت تلوار اٹھی اور پڑی, قیامت تک ہر امت کے اعمال سے افضل ہے. پاک نبی کا پاک فرمان سن لو, مرد کوئی بھی علی دے نام دا نہیں, بغض علی دا رکھ دے نے او شاہی ہوندا جنہ وچ خون حلال ہو نہ کوئی علی کے علم کا مقابلہ کر سکتا ہے, نہ کوئی علی کی سخاوت کا مقابلہ کر سکتا ہے. علی جیسا سخی کوئی نہیں, علی جیسا کریم کوئی نہیں, علی جیسا شجاع کوئی نہیں, علی جیسا معصوم کوئی نہیں, علی جیسا نور کوئی نہیں, علی جیسا ہادی کوئی نہیں, علی جیسا صدیق کوئی نہیں, علی جیسا فاروق کوئی نہیں, علی جیسا صدیق کوئی نہیں. وہ بندوں کے بنائے ہوئے صدیق ہیں, علی اللہ کا بنایا ہوا صدیق ہے. بہت جلدی کر رہا ہوں, روک سکتا ہوں, جان میں آگے بڑھ رہا ہوں. علی کی سخاوت کا کوئی مقابلہ, بڑے بڑے سخی دنگ رہ جاتے ہیں سخاوت علی کو دیکھ کر. ارے قاتل نے دودھ مانگا نہیں تھا, علی نے خود دیا تھا. قاتل نے دودھ شادی مانگا نہیں تھا, علی نے خود دیا تھا. نہ قیامت تک ایسا سائل ملے گا نہ سخی ملے گا. علی کی سخاوت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں علی کتنا سخی ہے, حسنین کا بابا کتنا سخی ہے, ابو طالب کا بیٹا کتنا سخی ہے. ایک جنگ میں علی ابن ابی طالب دشمن کے سینے پہ ہے, دشمن کے سینے پہ ہے. علی نے ذوالفقار کو ہوا میں لہرایا ہوا ہے. علی دشمن خدا کو مارنا چاہتا ہے. دشمن خدا نے علی کے چہرے سے گستاخی کی, علی نے سینہ چھوڑ دیا, علی نے سینہ چھوڑ دیا. دشمن خدا چکر آ گیا, حیران ہو گیا, دیکھیں کہتے ابن ابی طالب میں نے تیرے چہرے سے گستاخی کی ہے تو غصے میں آ کر مجھے اور مار. علی مجھے چھوڑ کیوں دیا ہے؟ اب سنو گے علی کسے کہتے ہیں؟ مولا علی کہتے میں نے چھوڑا اس لیے ہے, جب میں پہلے تمہیں مار رہا تھا نا, میری نظر میں تو میرے خدا کا دشمن تھا, تو میرے خالق کا دشمن تھا, تو میرے رازق کا دشمن تھا, تو میرے رب کا دشمن تھا. جب تو نے میرے چہرے سے گستاخی کی ہے تو میں نے سمجھا میرا دشمن ہے. میں نے تمہیں چھوڑ کر ایک دنیا کو درس دیا ہے کہ مجھے پہچانو, میں علی ہوں. کبھی کسی دور میں یہ نہ کہنا کہ علی کی تلوار کو سنگ لگ گیا تھا. کبھی نہ کہنا کہ علی کی تلوار کو سنگ لگ گیا تھا. مجھے پہچانو, میں علی ہوں. علی اپنے دشمن کو معاف کر سکتا ہے لیکن اللہ کے دشمن کو معاف نہیں کر سکتا.
لیکن میں اللہ کے دشمن کو معاف نہیں کر سکتا. جب اس نے دیکھا کہ تلوار تو میری ٹوٹی ہے، علی حملہ نہیں کر رہا، کہتے جاری تلوار میری ٹوٹی، حملہ کیوں نہیں کرتا؟ اب سنو گے علی کا جواب. مولا علی دیکھ کر کہتے میں نظام مصطفیٰ کا وارث ہوں. ہائے ہائے، میں علی نظام مصطفیٰ کا وارث ہوں، اور نظام مصطفیٰ نے خالی ہاتھ دشمن پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں. اس نے سنا اچھا میں تو نظام مصطفیٰ کا وارث ہے، نظام مصطفیٰ نے خالی ہاتھ دشمن پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں. مولا فرماتے ہاں میں نظام مصطفیٰ کا وارث ہوں. اب یہ دشمن خدا کہتا ہے یعنی کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنی تلوار مجھے دے دے تاکہ میں تیری تلوار سے تیرے سر کو جلا کر سکوں؟ ہے کائنات میں پیاسا سخی میں جانے جنگ میں تلوار دشمن کو دے کے خود نہتا ہو جائے. اور جب اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اپنی تلوار مجھے دے دے. اب علماء نے لکھا ہے ابھی صاحب کا سوال ختم نہیں ہوا تھا، علی نے تلوار کو اپنی انگلیوں پہ اچھالا، انگلیوں پہ اچھال کے انگلیوں پہ اچھال کے انگلیوں کو اوپر پہ اچھال کے دشمن خدا کی طرف پھینکا. علماء سے پوچھ لینا پھینکی وہ چیز جاتی ہے جس کی ضرورت نہ ہو، پھینکی وہ چیز جاتی ہے جس کی ضرورت نہ ہو. اب دشمن خدا نے تلوار کو قبضے میں لیا، تلوار کو لہرا کے کہتا ہے جب نبی طالب سمجھ جا ایک تلوار تھی جو تو نے مجھے دے دی ہے، میں کوئی علی تو نہیں ہوں کہ اپنی تلوار تجھے دے دوں گا. یہ دشمن خدا کہتا ہے جب میں نے علی کو للکارا تو میں نے دیکھا کہ علی کا دل نہیں دھڑکا، علی کا دل نہیں دھڑکا، علی کی پیشانی میں موت کا پسینہ نہیں آیا، علی کا رنگ چہرہ نہیں بدلا، علی کا رنگ چہرہ نہیں بدلا، علی کے پاؤں نہیں ہلے، علی لڑکھڑا کے گھر نہیں پہنچے، علی نے دختر کا سہارا نہیں لیا. تھوڑے سے چھکنا نہیں میرے ساتھ بیدار ہو جاؤ. علی لڑکھڑا کے گھر نہیں پہنچے، علی نے دختر کا سہارا نہیں لیا، علی نے کھڑے کھڑے دیا جواب. علامہ اقبال کی روح وہاں موجود تھی، علامہ اقبال نے کھڑے کھڑے دیا جواب. علامہ اقبال کی روح وہاں موجود تھی، جو علامہ اقبال نے کہا جو شعر لکھا آپ کو سناتا ہوں. علی نے کھڑے کھڑے دیا جواب. مسلمانوں یہ علی کون ہے؟ یہ علی کون ہے جو الف سے اول و آخر ہے، جو بے سے قول ہند پیغمبر ہے، جو تے سے تجلی نور خدا ہے، جو سے ثمر آیت مباہلہ ہے، جو جیم سے جلال ربی اکبر ہے، جو ہے سے حیدر صفدر ہے، جو خے سے خورشید برج شرف ہے، جو جان سے جو امامت کا شرف ہے، جو جان سے زینت دوش رسول ہے، جو رے سے رابطار رسول ہے، جو سے زوج بدور ہے، جو سین سے ساقی عود کوثر ہے، جو شین سے شجرات جبا ہے، جو سواد سے سنسانیت اللہ ہے، جو سواد سے شرام لا الہ الا اللہ ہے، جو توئی سے قائد و قہر ہے، جو سوئے سے ظاہر و ظاہر ہے، جو عین سے علی ابن ابی طالب ہے، جو عین سے غالب علی کل اللہ اکبر اللہ اکبر. الف سے یہ تک سارا قرآن آپ کی گودی میں ڈال رہا ہوں. قرآن کا ہر لفظ علی علی کر رہا ہے، قرآن کا ہر لفظ علی علی پکار رہا ہے. اگر کوئی مولوی علی کو نہ پکارے تو علی کی ولایت میں فرق نہیں آتا. یہ علی کون ہے؟ جو عین سے علی ابن ابی طالب ہے، جو غین سے غالب علی کل غالب ہے. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جو بے سے فتح اسلام کا مقدر ہے، جو کاف سے قاسم سلسبیل و کوثر ہے، جو کیاف سے کل ایمان ہے، جو لام سے لسان یزداں ہے، جو میم سے مولا کون و بقا ہے، جو نون سے ناصر رسول دو جہاں ہے. ارے جو با سے ولایت کی جان ہے، جو حمزہ سے امر اللہ ہے، جو یہ سید اللہ ہے. ارے جس کے گھر میں پیدا ہوا وہ لا الہ الا اللہ ہے، جس کی گود میں پلا وہ محمد رسول اللہ ہے، اور جو بننے والا ہے وہ علی رسول اللہ ہے. خدا کو پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے؟ سماعت فرما رہے ہیں. جس کے گھر میں پیدا ہوا وہ لا الہ الا اللہ ہے، جس کی آغوش میں پلا وہ محمد رسول اللہ ہے.
جو بلنے والا ہے وہ علی ولی اللہ ہے. اب یہ دشمن خدا کہتا ہے میرے حملے سے تجھ کو بچائے گا کون؟ علامہ اقبال کی روح وہاں موجود تھی. علامہ اقبال جو علی نے جواب دیا نا، علامہ اقبال نے اس کی شعر میں منظر کشی کی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں مولا علی نے جواب دیا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، ارے مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. نبی صلاح عام دیتا ہے شاران مبتلا کے لیے کہ تاریخ اسلام میں کوئی سپاہی نہ ہو جو لڑنے میں تلوار کا محتاج نہ ہو، جو لڑنے میں خود کا محتاج نہ ہو، جو لڑنے میں سرا کا محتاج نہ ہو، جو لڑنے میں تیز رفتاری کا محتاج نہ ہو. اور دنیا والوں نہیں ملے گا اگر کائنات میں کوئی ایسا سپاہی ہے تو وہ ابو طالب کا بیٹا ہے جس کا نام حیدر کرار ہے. وہ ابو طالب کا بیٹا ہے. علامہ کہتے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کسی نے مولا علی سے کہا یا علی تسی اپنی تلوار دے دیتی اگر وہ حملہ کر دیتا تو. ادھر ہو سنو گے علی کا جواب، کبھی یا علی دشمن کو تلوار دے دی اگر وہ حملہ کر دیتا تو. مولا فرماتے حملہ کیسے کر دیتا؟ میری تلوار اس کے قبضے میں تھی، اس کا دل علی کے قبضے میں تھا. جنگ میں دشمن کو تلوار دے دی، چاہیے اگر وہ حملہ کر دیتا تو. مولا فرماتے حملہ کیسے کر دیتا؟ میری تلوار اس کے قبضے میں تھی، اس کا دل علی کے قبضے میں تھا. اس کا دل علی کے قبضے میں تھا. جب علی کے جلال کو دیکھا، شجاعت کو دیکھا، بہادری کو دیکھا، استقامت کو دیکھا، دیکھ کر کہتے یا علی یہ بتاؤ کلمہ پہلے پڑھاؤ گے کہ تلوار پہلے لاؤ گے؟ میرا فضال کا آخری جملہ ہے، پھر انشاءاللہ العزیز سوئم کی مجلس پہ آپ سے مخاطب ہوگا انشاءاللہ. تو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کہتا ہے جاری یہ بتاؤ کہ تلوار پہلے لوگے یا کلمہ پہلے پڑھاؤ گے؟ مولا علی کہتے ابھی تو تم مجھے قتل کرنے کے در پہ تھا، اب کلمہ پڑھنے کے در پہ ہے. اب سنو گے تاریخی جملہ اس کا. تو دیکھ کر کہتے یا علی میں نے بڑا سوچا کہ جس اللہ کا علی ایسا ہے اس علی کا اللہ کیسا ہے. اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں کہ میں نے بڑا سوچا کہ جس اللہ کا علی ایسا ہے اس علی کا اللہ کیسا ہوگا، اس علی کا رب کیسا ہوگا، اس علی کا خالق کیسا ہوگا. میرے مولا نے فوج اسلام کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا لنگر کھانے والوں اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کو خدا کہنے والا. ٹھیک ہے نا؟ یزیدیوں کو پہچاننے میں دیر بھی نہیں لگتی. میں تو کہتا ہوں پوری کائنات میں اب دو ہی مذہب رہ گئے ہیں، یا یزیدی رہ گئے یا حسینی رہ گئے. یا یزیدی ہیں یا حسینی ہیں. میرے تمام مسلمان سامعین مومنین، میری ماں بہنوں، پردے میں بیٹھ کر رونے والوں، یہ جو رات گزر رہی ہے نا، اس رات کو شب عاشور کہتے ہیں. دعا کرو انشاءاللہ، سارے دعا کرو انشاءاللہ یہ رات نہ ڈھلے. اداکاروں یہ رات نہ ڈھلے. یہ رات ڈھل جائے گی، زینب اجڑ جائے گی. یہ رات ڈھل جائے گی، سکینہ یتیم ہو جائے گی. یہ رات ڈھل جائے گی، زینب کا وقت اجڑ جائے گی. اداکاران امام مظلوم، آج میں نے ہم شکل پیغمبر کا تذکرہ کرنا ہے.
बड़े हौसले से मसाइल को सुनना। मुझ में भी इतनी ताकत नहीं होगी कि मैं मौला की कम हक को शहादत पढ़ सकूं। नौजवानों, ये जो रात गुजर रही है ना, ये एक रात मेरे मौला ने मोहलत मांगी थी इबादत खुदा के लिए। अज़ादारों, इस रात को ना मेरे मौला हुसैन ने चंद हिस्सों में तकसीम किया। रात का एक हिस्सा हुसैन अलैहिस्सलाम अपने आवान व अंसार में गुजार रहे हैं, एक रात का हिस्सा अपनी अज़वाज के खैमों में, एक रात का हिस्सा अपनी बहनों के ख़याम में, एक रात का हिस्सा इबादत खुदा में, और कभी कभी खैमे से बाहर निकलकर अपनी मकतल का जायजा लेते हैं, अपनी कत्ल गाह का मुआयना करते हैं। अज़ादारों, इबादत खुदा में रात बसर हो रही है, तस्बीह परवरदिगार में रात बसर हो रही है। अज़ादारों, अभी आधी रात ना गुजरी थी कि हुसैन अलैहिस्सलाम मुसल्ला इबादत में हैं, मुसल्ला इबादत में बैठे हैं। आधी रात ना गुजरी थी अभी अज़ादारों कि आ देखते हैं कि हजरत अली अकबर अपने खैमे से उठ के हुसैन के करीब आते हैं। हुसैन ने अपने जवान बेटे को देखा, अली अकबर का चेहरा उतरा हुआ है, अली अकबर की आंखों में आंसू हैं, अली अकबर अलैहिस्सलाम परेशान है। अज़ादार, जब हुसैन ने अपने बेटे को परेशान देखा तो मेरे आका हुसैन कहते, बेटा अली अकबर, अभी तो फजर की आज़ान में बड़ा वक्त बाकी है, बेटा अभी से क्यों आ गए हो? जनाबे अली अकबर कहते, बाबा मैं मुसल्ला इबादत में बैठा था, बस मेरी यूं थोड़ी देर आंख लग गई, मैंने एक बड़ा भयानक ख्वाब देखा है। बाबा, मैंने ख्वाब देखा है, एक खून का दरिया है। आज लोगों में अल्लाह का हर आप क्या सुकून फरमाए। जनाब एक पर कहते, बाबा मैंने खून का दरिया देखा है, उस खून के दरिया में आप जो हैं वो तैर रहे हैं, आप उस खून के दरिया में तैर रहे हैं, वैसी जानवर और दरिंदे आप पर हमला कर रहे हैं। हुसैन कहते, बेटा अकबर और क्या देखा है? जनाबे अली अकबर कहते, बाबा और मैंने ये देखा कि यकदम आपकी कमर झुक गई। अजरुकुमिल्लाह, बस मसाइल सुनते भी आओ, दुआएं भी करते आओ। जनाबे अली अकबर कहते, बाबा फिर मैंने क्या देखा कि आपकी कमर दोहरी हो गई। हुसैन कहते, बेटा अकबर और क्या देखा? अली अकबर को कहते, बाबा फिर मैंने देखा कि आपका दायां बाजू कलम हो गया। हुसैन फरमाते, बेटा फिर क्या देखा? अकबर कहते, बाबा फिर मैंने देखा कि आपका बायां बाजू कलम हो गया। बाबा मैंने ख्वाब देखा, इसकी ताबीर बताओ। अब हुसैन कहते, बेटा अकबर, वो तो तूने खून का दरिया देखा है ना, वो मेरे यारों अंसार का खून है, वो तो तूने मुझे अकेले देखा है। वो वक्त होगा जब मैं पुश्ते सुलझना दे कहूंगा, हम मिलना फिर अजरों में अल्लाह। जनाब हुसैन के बेटा अली अकबर, वो तो तूने देखा ना कि मेरी कमर झुक गई, मेरी कमर टूट गई। जनाब हुसैन फरमाते, बेटा अकबर, वो वक्त है जब अब्बास के बाजू कलम हो जाए। फिर मेरे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब ये बता दिया तो जनाब हुसैन कहते, बेटा अकबर ये बताओ, आपका बेटा बाबा हुसैन ये बताओ ना, आपका बायां बाजू कब कलम होगा? जनाब हुसैन देखकर कहते, बेटा अकबर, मेरा बायां बाजू उस वक्त कलम होगा जब कासिम का लाशा घोड़े की टांगों से पामाल हो जाएगा। वो अज़ादार फिर जनाब अकबर कहते हैं, बाबा आपका दायां बाजू कब कलम होगा? जनाब हुसैन मुसल्ले से खड़े हो गए, इधर उधर देखकर कहते, बेटा अकबर, खैमे से बाहर आ जाओ, कहीं ज़ैनब न सुन ले। अल्लाह, बेटा अकबर खैमे से बाहर आ जाओ, कहीं ज़ैनब न सुन ले। जनाब हुसैन ने अकबर के बाजू को पकड़ा था, खैमे से बाहर ले गए। कहते, बेटा अकबर, मेरा दायां बाजू उस वक्त कलम होगा जब तेरे सीने में बर्छी का फल टूट जाएगा। अजरुकुम अल्लाह, जब तेरे सीने में बर्छी का फल टूट जाएगा। कोई अज़ादारा ने इमाम मजनू, आशूर का दिन चढ़ा,
हुसैन से इजाजत मांगी है, लेकिन अकबर ने इजाजत नहीं मांगी। हुसैन ने खुद फरमाया, अकबर को देख करके तकद्दुम वाला दी, बेटा अली अकबर जाओ मैदान करबला में, लेकिन बेटा मैदान में जाने से पहले जरा खयाम में जाओ, जरा खयाम में जाओ। अज़ादारों, जनाब अली अकबर खैमा में गए। मेरे आका अली अकबर ने, जिसने 18 साल पाला था, जिसने 18 साल पाला था, अज़ादारों, जनाब अली अकबर उसके सामने गए, जाके कहते आका दादी मुझे मरने की इजाजत दो। जनाब ज़ैनब ने थोड़ा सा तअम्मुल फरमाया, कहते अकबर मैंने तुम्हें 18 साल पाला है, मैं कैसे तुम्हें मरने की इजाजत दूं। जनाब अली अकबर कहते हैं आका दादी तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार है या हुसैन से ज्यादा? आप तो तअम्मुल कर रही हो। अगर दादी ज़हरा ने पूछ लिया कि ज़ैनब हुसैन प्यारा था या अली अकबर प्यारा था, बस अज़ादारों ये कहना था। जनाब ज़ैनब कहते बेटा मैं तुम्हें इजाजत दे चुकी, मैं इजाजत दे चुकी। जनाब अली अकबर ने सभी से इजाजत ली। अज़ादारों, जनाब अली अकबर चलना चाहते हैं काफी मर्तबा। अज़ादारों, जनाब अली अकबर खैमे से निकलना चाहते हैं, कोई है जो दामन को पकड़ लेती है। अज़ादारों, 7 मर्तबा खैमे का पर्दा उठा और गिरा। अली अकबर बाहर निकलना चाहते हैं, कोई है जो दामन को थाम लेती है। अज़ादारों, तारीख में तो किसी का नाम नहीं है, लेकिन मेरा दिल कहता है अगर किसी बड़े ने पकड़ा होता तो अज़ादारों दामन ना पकड़ता। लगता कोई मासूम बच्ची है जो अली अकबर का दामन पकड़ लेती है और रोके जाती है। अकबर सुगरा का एक पैगाम है, सुगरा का पैगाम है। अली अकबर कहते क्या पैगाम है? जनाब सकीना कहती है सुगरा ने कहा था जब हम अकबर आखिरी मर्तबा विदा करके जाए ना, मेरी तरफ से अली अकबर का सीना झुकना। अजरुक में अल्लाह ज़ादारों, अल्लाह जाने कैसे अज़ादारों। जनाब अली अकबर ने इजाजत दी। जनाब अली अकबर खैमे से बाहर आए। जनाब अली अकबर खैमे से बाहर आए। जनाब हुसैन इंतजार कर रहे थे। जनाब हुसैन फरमाते बेटा अली अकबर माँ से इजाजत ले ली? हाँ मौला ले ली। फूफियों से इजाजत ले ली? हाँ मौला मैंने ले ली। अज़ादारों, गैरतमंद तो सैयद हो गैर सैयद हो, मैं माफी का तलबगार हूँ। हुसैन फरमाते अकबर बेटा मेरी माँ से भी इजाजत ले आए हो? हाय हाय गैरतमंदो, जब मैंने मेरी माँ से भी इजाजत ले आए हो। जनाब अली अकबर कहते मौला आपकी माँ तो जन्नतुल बकी में है, आपकी माँ खयाम में कहाँ आ गई? अब सुनो मैं हुसैन का जुमला। हुसैन फरमाते अकबर बेटा मेरी माँ फिजा तो खैमे में मौजूद है। जब फिजा ने सुना कि हुसैन मुझे वहाँ कह रहे हैं, जनाब फिजा बोलने कहते मौला आज तो माना तो हो कहीं शामी ये ना समझ ले कि फातिमा ज़हरा खयाम में आ गई। अब जो का मतलब मौला आज तो मुझे माना कहो, कहीं शादी ये ना समझ ले कि जनाब ज़हरा खयाम में आ गई। अज़ादारों, जनाब अली अकबर इजाजत लेके बाहर आए। मेरे मौला ने अली अकबर को तैयार करना शुरू किया। अज़ादारों, जब तैयार करना शुरू किया मेरे आका जनाब हुसैन ने अली अकबर को दस्तार मुस्तफ़ा बांधी। अज़ादारों, हुसैन अली अकबर के साथ में दस्तार रसूल बांध रहे हैं। अज़ादारों, जब दस्तार पैगंबर बांध ली मेरे मौला हुसैन ने अली अकबर का तातुल हनक मोड़ा। तातुल हनक भी मोड़ते हैं और लोग कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजरुक में अल्लाह। अज़ादारों, इन्ना लिल्लाह कहकर अली अकबर को तातुल हनक मोड़ा। रसूल की सवारी उकाब पर सवार कराया। जब उकाब पर सवार करा लिया ना अज़ादारों, जनाब अली अकबर चलने लगे। अली अकबर मैदान में चलने लगे। जनाब अली अकबर जब चलने लगे ना, हुसैन ने कहा बेटा जब तक मैं नजर आता रहूं ना, मुड़ मुड़ के मुझे देखते रहना।
सवार होकर चलने लगा ना, पीछे से रोने की आवाज आई। मैंने कहा मौला अभी तो आपने मुझे रुखसत किया है, बाबा आप रोते पीछे क्यों आ रहे हैं? जनाब हुसैन रोक के कहते बेटा अकबर तेरा भी कोई जवान बेटा होता तुमसे मरने की इजाजत मांगता, मैं हुसैन देखता हूँ कैसे सबर करता है। अजादा हुसैन कहते बेटा एक मरतबा फिर मैं मिलना चाहता हूँ। अजादा घोड़े से उतरे, जनाब हुसैन ने अली अकबर के गले में बाहें डाल दी। इधर अकबर रो रहा है, इधर अजादा हुसैन रो रहा है। अजादा मकातल का जुमला है कि इतनी जोर से हुसैन पहले कभी नहीं रोया, लेकिन जब अकबर को भेजा सांस में खाकर देखा और रोना शुरू किया, बुलंद आवाज से रोए और कहते अल्लाह गवाह रहना अब मैं उसे देख रहा हूँ जो तेरे नबी की छवि है, जो तेरे रसूल की छवि है, जो मुकम्मल रसूल है। अज़ादा और जनाब अली अकबर मैदान करबला में गए। क्या क़याम की हालत क्या है? जनाब ज़ैनब मुसल्ला इबादत पे, दरवाजा खेमा पे जनाब फिजा, मैदान करबला में बुलंद टीले पर हुसैन अली अकबर का जिहाद देख रहे हैं। ये अज़ादा एक बहुत बड़ा बहादुर अली के अकबर के मुकाबले में आया। अब ज़ैनब की नजर फिजा के चेहरे पे, फिजा की नजर हुसैन के चेहरे पे, हुसैन की नजर अली अकबर के चेहरे पे। अज़ादा जब बहुत बड़ा बहादुर आया ना, हुसैन अलैहिस्सलाम थोड़े से परेशान हुए। फिजा ने देखा हुसैन की परेशानी को, फिजा परेशान हुई, मुसल्ला पे ज़ैनब परेशान हुई। जनाब फिजा कहती मौला अकबर खैरियत से तो है। हुसैन कहती अम्मा फिजा मैंने अपने नाना से सुना है कि जब बेटा मुश्किल में आ जाए तो माँ अगर सर के बाल खोल दे बच्चे के लिए दुआ करे, अल्लाह कबूल करता है। जरा माँ से कहो अपने बालों को खोल दे, सर में खा के करबला को गिराए, अकबर के लिए दुआ मांगे। सीने पे अकबर का है अली अकबर, दिल भर के रोजाना के देखने को जनाब सज्जाद रो रहे हैं और तुम्हें जनाब ज़हरा रो रही है। अजरकुम हौसले से सुनते हो वज़ादार, मेरी आका जान सर के बात खोले, दुआ की वज़ादार अली अकबर को फतह हासिल हुई। अज़ादारों बड़ी जंग करने के बाद जनाब अली अकबर को प्यास का गलबा हुआ। अज़ादारों वापस पलट के खिजाम की तरफ आए, अपने बाबा को सलाम किया। नौजवानों मैं सैयद हूँ, अल्लाह करे दुआ किया करो कि कोई जवान बेटा कोई ऐसा सवाल ना कर ले अपने बाप से जिसको बाप पूरा न कर सके। सारी जिंदगी अकबर ने कुछ नहीं मांगा, हुसैन के सामने आए, अगर सलाम कर दिया तो बाबा प्यास मार रही है, 3 दिन से प्यासा था ना अली अकबर भी, बाबा प्यास मार रही है, बाबा करे घूंट पानी मिल जाए मैं शामियों को शाम दिखा दूं। अज़ादा ने जुमला कहना था, मज़लूम करबला ने कहा बेटा अकबर अपनी जबान मेरे मुंह में दो। अज़ादा अली अकबर ने अपनी जबान हुसैन के मुंह में दी। अज़ादा जबान खींच ली, रोक के कहते बाबा आपका मुंह से मेरे से भी ज्यादा मुश्किल है। अजरुकुम अल्लाह, आपकी जबान तो मेरी जबान से भी ज्यादा खुश है। अज़ादा अली अकबर फल फल के मैदान करबला में आए, मेरे मौला ने बड़ी जंग की, क्या अज़ादा फौजें पलटी, फौजों ने इकट्ठे होकर हमला किया। एक जालिम ने छुप के अली अकबर के सर में ऐसी तलवार मारी, अली अकबर का सर फट गया। हज़रत अली अकबर ने घोड़े के गले में दवाई डाल दी और कहते बाबा मेरा आखिरी सलाम। अज़ादारों ये नहीं कहा बाबा मेरी मदद को आओ, क्योंकि अकबर जानते थे मेरा बाबा गरीब हो गया, मेरे बाबा का कोई रह नहीं गया। अली अकबर ने क्या कहा बाबा मेरा आखिरी सलाम। अज़ादा जब सलाम अकबर जनाब हुसैन तक पहुंचा ना,
حسین نے ایک بیان کیا، حسین نے کیا کہا؟ بجا بنیا یا بنیا، اے میرے بیٹے، تیری شہادت کے بعد زندگانی دنیا پر اکبر بیٹا، اب تیرے بعد زندہ رہنے کا مزہ نہیں، اکبر بیٹا اب تیرے بعد زندہ رہنے کا مزہ نہیں۔ ازادر جناب حسین اٹھے، لاش علی اکبر پر پہنچے، ازادر جب لاش اکبر پہ پہنچے، جناب حسین نے جناب علی اکبر کے سر کو اٹھایا، ازادر نے اپنی گود میں رکھا۔ کیا حسین نے کیا دیکھا کہ علی اکبر کے کراہنے کی آواز آئی؟ حسین فرماتے علی اکبر کوئی درد محسوس کر رہے ہو؟ علی اکبر کہتے بابا میرے سینے میں برچھی کا پھل ڈوبا ہوا ہے۔ اجروں کو میں لگا، اجروں کو میں لگا۔ اور دوسرا جملہ جناب علی اکبر کہتے بابا کہ جہنم میں برچھی کا پھل توڑا تھا نا، وہ کہتا تھا میں نے سنا ہے کہ حسین بڑا صابر ہے، جب جوان بیٹے کے سینہ سے برچھی کا پھل پھینکے گا تو صبر کا پتہ چل جائے گا۔ اجروں کو میں لگا۔ ازادہ برچھی کا پھل کھینچنے سے پہلے جناب حسین کہتے بیٹا اکبر کوئی حسرت سنو گے؟ ازادہ مسائل بیٹا اکبر کوئی حسرت؟ جناب علی اکبر کہتے بابا جب میں مدینے سے آیا تھا نا، میں اپنی بہن سغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا، سغرا بہن جب میں اپنی شادی کروں گا نا میں تمہیں ضرور بلاؤں گا۔ مولا میری زندگی کی آخری لمحات ہیں، اگر مولا حسین احسان کرتے ہو نا ایک مرتبہ سغرا کو ملا اور چھوٹی چھوٹی اولاد والوں جن کی بچیاں گھروں میں ہیں، اجروں کو مل اللہ، اجروں کو مل اللہ۔ کیا کہ بابا اگر احسان کرتے تو سغرا کو ملا دو۔ ازادہ حسین کہتے بیٹا اکبر میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ علی اکبر نے دیکھا، حسین کہتے بیٹا اکبر دیکھو نانا کے روضہ پہ سغرا چراغ جلانے گئی ہوگی۔ ازادہ علی اکبر نے دیکھا کب گئے، کہتے ہیں بابا نانے کے روضے کا چراغ گل ہے۔ اجروں کو مل اللہ یار، نانے کے روضہ میں بالکل اندھیرا ہے، سغرا نظر نہیں آ رہی۔ حسین فرماتا بیٹا اکبر اب محلے بنی ہاشم میں دیکھو۔
گا. وہ عزادارو خلیل کربلا نے کہا اسماعیل کربلا کو اکبر کو کہ اسماعیل کربلا صبر تو نے کرنا ہے, پرچی کا پھل میں نے نکالنا ہے. وہ عزادارو خلیل کربلا نے اپنی آستینوں کو بلند کرنا شروع کیا. آستینوں کو بلند کر کے نادی علی پڑھ کے پرچی میں ہاتھ ڈالا. علی اکبر کی ہاتھ پرچی کے ساتھ رکھ دے. جب